ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ آج ہمارے دورہ تفسیر کا حصہ ہے۔ اس سے پچھلی سورہ کے اندر سورہ حجر، اس کے اختتام میں اللہ رب العزت نے 13ویں پارے کے اختتام میں اصحاب نار یعنی دوزخ والوں کا ذکر شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو مکہ مکرمہ میں آپ نے اللہ رب العزت کے حضور مکہ کی آبادی کے لیے کی، اس سارے کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِي، اللہ رب العزت جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو اپنے رسولوں کو دے کر احکامات بھیجتا ہے۔ اور ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے، ذو انتقام یہ لفظ بولا، اور اس میں فرمایا یوم تبدل الارض، اور جس وقت زمین کو بدلا جائے گا، زمین کی جگہ زمین کو لایا جائے گا۔ اب بدل الارض کیا چیز ہے؟ امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کو بدلا جائے گا، زمین کو ایسے بدلا جائے گا کہ جیسے قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ایسے کھینچیں گے جیسے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے۔ اب چمڑا یوں کھینچ کر تو ایک دم پلین کر لیا جاتا ہے، اس میں سلوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بدل الارض یہ ہے کہ زمین کو کھینچے گا، اور زمین کے اوپر جو سلوٹیں ہیں پہاڑوں کی شکل میں، اتار چڑھاؤ کی شکل میں، یہ سب بالکل جو ہے ختم ہو جائیں گی، اور زمین بالکل ایک میدان اس طرح بن جائے گی، اور وہاں کھڑا ہر انسان دوسرے کو دیکھ سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں تبدل الارض غیر الارض، یہ دو والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ بولا للہ الواحد القہار، یعنی جب قیامت آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سب روحوں کو موت دے دیں گے، سب روحوں کو موت دے دیں گے۔ تو اس وقت اللہ ملک الموت سے پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا کہ یا اللہ اب تو، میں اور عرش مالا کے فرشتے اور 4 مقربین جو باقی 3 فرشتے ہیں میرے علاوہ وہ زندہ ہیں، باقی ہیں، باقی سب کو موت آ گئی۔ اللہ کا آرڈر ہوگا کہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتوں کو بھی موت دے دو، وہ بھی موت آ جائے گی ان کو۔ پھر اللہ پوچھے گا تو اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے اب ہم 4 باقی ہیں، فرشتے اور ایک ذات خدا۔ اللہ فرمائیں گے کہ باقی 3 فرشتوں کو بھی موت دے دو۔ اللہ کے آرڈر پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت دے دی جائے گی، حضرت جو ہے میکائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب موت آنے لگے گی تو اس وقت اللہ کا عرش بھی ہلے گا، گزارش کرے گا، سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ تو تیرا قاصد تھا، نبیوں تک جاتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے خاموش ہو جاؤ کہ آج عرش کے نیچے جتنے ہیں سب کو موت آنی ہے۔ عرش کے اوپر تو اللہ ہے، استویٰ علی العرش، اور تخت عرش جو ہے وہ سب کو موت آنی ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا آپ اور میں باقی ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اسرائیل کو بھی موت آ جائے، اور اسرائیل علیہ السلام ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر اولین آخرین زندہ ہوتے تو سب کو موت آ جاتی اس چیخ کی وجہ سے۔ ملک الموت کہیں گے اگر مجھے پتا ہوتا کہ موت کی اتنی تلخی ہوتی ہے تو میں کبھی جو ہے لوگوں کی روحیں نکالنے میں جو ہے سختی نہ کرتا۔ تو اب ملک الموت کو بھی موت آ گئی، تمام فرشتوں کو بھی موت آ گئی، انسانوں کو بھی موت آ گئی، اور جنات کو بھی موت آ گئی ہے۔ اب اللہ پوچھے گا این الملوک، کون ہوگا کائنات میں اس وقت؟ عرش سے لے کر تخت سرا تک اکیلا کون ہوگا؟ اس وقت اللہ صدا لگائے گا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، پہاڑ دریا سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ جو دعوے کرتے تھے؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ تکبر اور بڑائی کے دعوے کرنے؟ این المتکبرون، اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ حدیث میں آتا ہے، ابو الاسم القندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا کہ 15 لاکھ سال گزر جائیں گے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ پھر اللہ یہ جملہ کہے گا جو ابھی پڑھا للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اکیلا اللہ ہے اور چھایا ہوا ہے۔ پھر اللہ سب کو زندہ کرے گا نئے سرے سے، وہ الگ ہے،
زندگی دوسری۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو، یعنی ہمیں کہا گیا دیکھیں گے آپ مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاصفاد، اب وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ انہوں نے ان کو جکڑا ہوا ہوگا، اب وہ ملزموں کی طرح، مجرموں کی طرح پیش ہوں گے، اور سرابیلہم من قطران، اور انہوں نے قطران کا لباس پہنا ہوگا، تارکول کا جو لک ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں لک جو ہے، اب وہ گرم ہو کے کتنی ہیبت ناک ہو جاتی ہے، وہ لباس کی شکل میں ہوگی، اور وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کا چہرے پہ بھی آگ چھائی ہوگی، چہرے پہ بھی آگ ہی آگ ہوگی، لباس بھی آگ کا ہوگا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ اللہ بدلہ دے گا ہر عمل کرنے والے کو۔ اب اس کے بعد آخری آیت جو اس کی ہے، یہ جو 14ویں پارے کی آخری آیت بنی 13ویں پارے کی، یہ آخری آیت قرآن حکیم کا جو ہے یہ ٹائٹل ہے، ٹائٹل۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ترجمۃ الابواب قرآن حکیم کا کوئی نام رکھا جائے تو یہ آیت قرآن حکیم کا نام بنتی ہے، یعنی موضوع کے اعتبار سے ڈائجسٹ کا نام ہوتا ہے، موضوع کے اعتبار سے کتاب کا نام ہوتا ہے، اندر جو ٹاپک ہوتا ہے تو باہر اس کتاب پہ وہی اس کا نام ٹائٹل کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا نام قرآن، یہ تو قرآن ہم کہتے ہیں کہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اگر اس کا نام کوئی رکھا جائے تو وہ یہ آیت نام بنتی ہے۔ پورے قرآن حکیم کا خلاصہ یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، قرآن کے اترنے کا مقصد کیا ہے، قرآن کا جو ہمارے پاس آیا، ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ اللہ نے 2 جملوں میں کہا، ھذا بلاغ للناس، یہ بلاغ ہے، ھذا یہ بلاغ پیغام ہے، پہنچانے والا، بلاغن پہنچانے والا پیغام ہے، للناس لوگوں تک۔ اب یہ پیغام ہے قرآن کا، یعنی قرآن کا جو ترجمۃ الباب نام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ھذا بلاغ للناس، یہ اس کا ٹائٹل ہے کہ یہ پیغام ڈھانپ کے رکھنے والا نہیں ہے، قرآن بند کر کے گھروں میں لپیٹ کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن حکیم کو جو ہے خالی مردوں پہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن حکیم کو خالی شادی کے وقت لڑکی کے سر پہ رکھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن حکیم خالی عدالتوں میں حلف لینے کے لیے لپیٹ کر ہاتھ رکھ کے حلف لینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام ہے ھذا بلاغ للناس، یہ ایسا پیغام ہے کہ جس کو پہنچانا ہے آپ نے بار بار۔ ابلاغ اور چیز ہے، بلاغ اور چیز ہے۔ اللہ نے نبی کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، آپ پہنچائیں، یعنی بلغ یہاں کہا بلاغ، قرآن کا پیغام نبی کو کہا کہ آپ پہنچائیں، تو امتی کا کام بھی ہے پہنچانا۔ اب ایک ہوتا ہے ابلاغ، ایک ہوتا ہے ڈاکیہ ابلاغ، یہ آپ جو اس کو آپ کہتے ہیں TCS یا DHL یا آپ کا ڈاک خانہ پوسٹ آفس۔ اب ڈاکیہ آپ کے گھر آتا ہے، ابلاغ، ذرائع ابلاغ اسے بولتے ہیں، اب وہ آپ کا پیغام لے کر آتا ہے، وہ پیغام آپ کو پہنچاتا ہے خط کی شکل میں یا کسی بھی، اس کا کام کیا ہے، آیا پیغام پہنچایا اور چلا گیا، پھر وہ آپ کے دروازے پہ نہیں آئے گا اگر کوئی اور پیغام نہ آئے۔ لیکن یہاں بلاغ کہا، ابلاغ نہیں کہا۔ بلاغ کا مطلب کیا ہے کہ بار بار پہنچانا۔ نبی علیہ السلام بھی قرآن کا پیغام لے کر بار بار کافروں کے پاس جاتے تھے، بار بار ان کے درباروں میں، ان کے بازاروں میں، ان کے گھروں میں جاتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور ان کو ڈرانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی 14ویں پارے کے آغاز میں کہا گیا کہ یود الذین کفروا، جب قیامت کا میدان ہوگا، جب کافر اکٹھے ہوں گے اور کافروں کو وہاں پہ جمع کیا جائے گا، تو اس وقت کافر یہ حسرت کریں گے کہ جب دیکھیں گے کہ دوزخ کی طرف دھتکارے جا رہے ہیں اور دوزخ میں پھینکنے کے لیے ان کا آرڈر ہو چکا ہے، اور نیک لوگ جو ہے، مسلمان جو ہیں، ایمان والے، وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ یود الذین کفروا، یہ اس وقت حسرت کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش میں بھی مسلمان ہوتا۔ یعنی آج ہمیں مسلمان ہونا ایک چھوٹی چیز لگتی ہے، ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہوتا، نہ اللہ کا نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، کہ کافر اس وقت یہ کیا کرے گا، حسرت کرے گا،
جو ہے اس وقت افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا میں جو ہے مسلمان ہو کر مرتا تو آج میں مسلمانوں میں کھڑا ہوتا۔ ذرہم یاکلوا، آپ چھوڑ دیں ان کو، یاکلوا کھانے دیں ان کو، ویتمتعوا اور ان کو جو ہے آپ فائدہ اٹھانے دیں، ویلہہم الامل اور ان کو لمبی امیدیں لگانے دیں، فسوف یعلمون ان کو جلد پتہ چل جائے گا۔ یہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی اتباع نہیں ہے اللہ رسول کی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے اس کے شروع میں وہ آیت کا نزول فرمایا جس کو مقصد قرآن بیان کیا، یعنی قرآن حکیم ایک واحد آسمانی کتاب ہے، اس سے پہلے کسی کتاب کو یہ شرف نہیں ملا جو آیت نمبر جو ہے 9 کے اندر اللہ نے بیان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل اور 100 صحیفے، وہ اللہ رب العزت نے نازل کیے انبیاء پر، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ عاملین کے لیے رکھا، یعنی جو قوم ہے، امت ہے، وہ کتاب کی حفاظت کرے، وہ کتاب کو محفوظ کرے، وہ کتاب کو جو ہے عمل کی شکل میں حفاظت کرے اور اس کو پڑھنے کی شکل میں حفاظت کرے۔ لیکن نبی کے بعد امتیں کتاب کو بھلاتی چلی گئیں، یہاں تک کہ بخت نصر بادشاہ نے جب یروشلم پر ایک مرتبہ حملہ کیا تو یہودیوں کو اس نے گرفتار کیا، اور بڑے بڑے یہودی جو ہے ان کو جب ان کے سامنے ایک نسخہ رکھا، تورات کے چند نسخے وہاں سے نکلے تو وہ ان کے سامنے رکھے تو وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو اپنی آسمانی کتاب کی زبان بھول چکی تھی، آسمانی کتاب تو دور کی چیز ہے، اس کی زبان یاد نہیں تھی۔ لیکن ہمارا قرآن جو ہے آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ایک عام آدمی کو قرآن میں سے چند آیتیں الحمدللہ یاد ہوتی ہیں اور اس کے ترجمے کا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اسی کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں لکھا کہ مامون الرشید بادشاہ کے دربار میں ایک مرتبہ بہت بڑی محفل ہوئی جس میں اہل علم لوگ آئے، اس میں بڑے بڑے فلاسفر تھے، بڑے بڑے اسکالرز تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، سارے جمع تھے۔ ایک نوجوان تھا، بڑا جو ہے اس نے اپنے آپ کو ہینڈسم بنایا ہوا تھا اور وہ بڑا گفتار کا بڑا ماہر تھا، بڑے با اخلاق اور عالمانہ انداز سے اس محفل میں گفتگو کر رہا تھا۔ تو مامون الرشید نے اس سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ اس نے کہا تمہاری گفتگو تو اتنی عالمانہ فاضلانہ تھی اور بڑے با اخلاق انداز میں تھی، تو تم ایمان کیوں نہیں لے آتے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، اور ہم تمہیں بہت بڑا رتبہ دیں گے، مقام دیں گے اور تمہیں عزت دیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنی تورات پر یقین مضبوط رکھتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ تورات ہی اللہ کی آخری کتاب ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ یہ امام قرطبی نے واقعہ لکھا، اور یحییٰ بن اقسم جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ اس کے راوی ہیں جو اس مجلس میں موجود تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بہت عرصہ گزرا، ایک دن وہی نوجوان مامون الرشید بادشاہ کے دربار میں آیا تو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کی طرح پورا حلیہ بنایا ہوا ہے اور بڑے احسن انداز میں اس نے عالمانہ گفتگو کی۔ تو مامون الرشید نے پوچھا کہ تم تو یہودی تھے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہا میں نے تمہیں اتنی پیشکش کی تھی کہ تم ہمارے مصاحب بن جاؤ گے۔ کہا نہیں، میں اس وقت یقین رکھتا تھا کہ تورات ہی اصل کتاب ہے، لیکن اب کیا ہوا؟ کہا میں نویس ہوں، میں خطاطی کرتا ہوں، میں نے بڑی خوبصورت 3 نسخے لکھے انجیل کے اور وہ جا کے چرچ میں پادریوں کو پیش کیے، لیکن ان نسخوں میں میں نے خلط ملط کر دیا، یعنی اپنی طرف سے چیزیں اضافہ کر دی اور کچھ چیزیں نکال دی۔ وہ پادریوں کو دیے، پادریوں نے میری خطاطی کو دیکھا، اس خوبصورتی کو دیکھا، اتنے خوش ہوئے کہ تم نے انجیل کی اتنی بڑی خدمت کی۔ اس کو سارا پڑھا، دیکھنے کے بعد مجھے انعام بھی دیا اور اس کو جا کے بڑی مقدس انداز میں رکھ دیا۔ میں چند عرصے کے بعد میں نے تورات پر اسی طرح لکھا اور تورات کے 3 نسخے لکھے اور تینوں میں نے تبدیلی کر دی اور بڑے خوبصورت لکھے، اور وہ جا کر میں نے اسی طرح ربیوں کو پیش کیے ان کے کنیساؤں میں، یہودیوں کے، تو انہوں نے بھی وہ پڑھی اور سارے ربی پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، آخر انہوں نے
پورا دن گزارنے کے بعد مجھے کہا کہ تم نے بڑی محنت کی ہے ہماری کتاب کی، اور تم بھی اہل کتاب ہو، ہمارے جو ہے توراتی ہو، تو ہم تمہیں انعام دیتے ہیں۔ مجھے انعام دیا اور وہ تینوں نسخے اپنے کنیسہ میں بڑی بہترین جگہ رکھ دیے۔ میں نے پھر 3 قرآن لکھے، اور تینوں قرآن پاک کے اندر آیات کو کچھ کو آگے پیچھے کر دیا اور کچھ کو بالکل ہی غائب کر دیا، اور اس کی جگہ عربی کے دوسرے الفاظ لکھ دیے، اور وہ میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے 3 مساجد کے اندر جا کر میں نے کہا یہ میرے نسخے اپنے میوزیم میں رکھ لیں، یہ میں نے بڑے خوبصورت لکھے ہیں، ورقہ بہت خوبصورت ہے، خطاطی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے قرآن پاک لے کر سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی صفحہ لوٹتے تھے تو آخر نشان لگاتے تھے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کرتے کرتے انہوں نے کہا قرآن پاک یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس میں تبدیلی ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ کہا وہ تینوں نسخے لے کر میں گھر آیا تو میں نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہے میری، کتاب اللہ، کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ تو ساری ہیں، یہ کلام اللہ بھی ہے، کوئی نہیں کر سکتا، یہ سچی کتاب ہے۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ مکہ گئے حج پر، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بڑے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں ان کا ذکر ہے، ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں اس مجلس میں تھا اور وہ بندہ اس طرح مسلمان ہو گیا، تو یہ آخر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کمال ہے۔ تو کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ کہا قرآن کی کس آیت میں ہے؟ کہا بِمَسْتُخْفِضُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے یہودی عیسائیوں سے کہا کہ کتاب اللہ کو لے لو، انہوں نے نہیں لیا، اس کے اندر ترامیم کر دی، لیکن کتاب اللہ کلام اللہ کا اللہ نے خود ذمہ لیا۔ اس جگہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے، پہلے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوایا نہیں، اور حفاظت اللہ کے ذمے ہے کہ 1400 سال کے بعد ہم نے استنبول کے میوزیم میں جا کر دیکھا، تاشقند کے میں نے میوزیم میں جا کر دیکھا، قرآن حکیم کا وہ مسودہ جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تالیف کردہ تھا، ناشر قرآن تھے، اس میں اور آج کے قرآن میں زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں یاد رکھیں کہ جب اللہ حفاظت کیسے اللہ لیتا ہے، اللہ ہر بندہ اپنے خزانے کی حفاظت، حکومتیں، اب ایٹم بم بنایا، ایٹم بم کتنی طاقت والی چیز ہے، تو ایٹم بم کی حفاظت کے لیے حکومتیں پوری دنیا میں کس طرح اپنی اس کی پیراداری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے انتظامات کرتی ہیں، اور کتنے بڑے بڑے جو ہے نا اس کے لیے اپنے ادارے بناتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، اور کس کس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں وہ دنیا جانتی ہے۔ اللہ کی کتاب تو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کی حفاظت اللہ کس سے لیتا ہے؟ اللہ نے کہا میں کوئی بڑی فوج نہیں بناؤں گا، اللہ کو نے فوج بنائی ہے، اولئک حزب اللہ، اللہ کی فوج ہے جو قرآن کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کی فوج کون ہے؟ اللہ نے کہا میں وہ فوج بناؤں گا کہ جس فوج کو دیکھ کر تمہارے دل میری وحدانیت کو مان لیں گے، میری قدرت کو مان لیں گے، کہ بڑی بڑی دنیا کے خزانوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی فوج ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، کمانڈو SSG کی ٹریننگ کراتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ نے 4 سال کے بچوں کو اپنا فوجی بنایا، 6 سال کے بچوں کو اپنا فوجی بنایا، 70 سال کے بوڑھے کو اپنا فوجی بنایا، کہ آج 4 سال کا بچہ بھی قرآن غلط پڑھے تو آپ کو ٹوک دے گا کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی فوج ہے، یہ ہے قرآن کی حقانیت، یہ ہے قرآن پاک کا اللہ رب العزت کے ہاں کہ دنیا میں ہمیں اللہ دکھاتے ہیں کہ کوئی قرآن پاک میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اس کو اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر آپ دیکھیے آیت نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو اب انسان کی تخلیق یہاں سے شروع اللہ واقعہ کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا مٹی سے، آواز کرنے والی مٹی تھی، اب وہ مٹی اللہ نے گارے سے بنایا، گارے سے انسان کو بنایا۔ اب انسان کا خمیر جو ہے وہ مٹی ہے اور پانی ہے۔ اللہ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا، آگ، مٹی، ہوا، پانی، یہ 4 اللہ کی ہیں۔ ان میں سے آگ سے اللہ نے بنائے شیاطین کو بنایا، اور مٹی سے اللہ اور پانی سے اللہ نے انسان کا خمیر بنایا۔ اب ہوا جو ہے وہ جنات کی ایک قسم ہے،
وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب مٹی سے اور پانی سے اللہ نے بنایا انسان کو۔ اب انسان کے اندر جو ہے مختلف رنگ ہیں، وہ مٹی کی وجہ سے ہیں، کلرز کے لوگ ہیں اس میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لیکن جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا، اللہ نے پورا جسم جو ہے وہ بنایا، فرشتوں کے ذریعے بنوایا پورا جسم، لیکن جو چہرہ ہے یہ اللہ نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے انسان کا چہرہ بنایا۔ اس لیے اللہ نے اس چہرے کی قسمیں کھائی ہیں، اور خاص طور پہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو میں نے کائنات میں سب سے حسین بنایا۔ آپ اگر دنیا میں دیکھیں سب مخلوقات میں جو حسین ہے وہ انسان ہے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے جو ہے اپنی بیوی زبیدہ سے کہا کہ تم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، اور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو تو میری طرف سے طلاق ہے تمہیں۔ تو اب وہ حیران ہو گئی، اس نے کہا کہ چاند سے زیادہ میں خوبصورت کیسے ہوں؟ تو جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قصہ آیا، یہ کیس آیا، فتویٰ، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا، یہ چاند سے خوبصورت ہے، کہ کہا اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو انسان کو ہم نے سب سے حسین بنایا۔ سب میں چاند بھی آتا ہے، ہر مخلوق آتی ہے۔ تو اب یہاں اللہ نے اس کے بعد فرشتوں سے کہا، یعنی اس کی بڑائی کو اللہ نے منوایا۔ منوایا کیسے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے کہا فرشتوں سے انی خالقٌ بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں فرشتوں اس طرح انسان کو بنا رہا ہوں مٹی سے۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو اللہ نے یوں ڈھانچہ بنا لیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر روح کو پھونکا، تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اللہ نے کہا اب سارے سجدہ کرو آدم کو۔ اب وہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ آدم کو نہیں تھا، وہ ایسے تھا جیسے ہم کعبے کو رخ بنا کے تعین کر کے اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ اللہ کو تھا لیکن رخ کعبہ تھے، جیسے ہمارا بیت اللہ رخ ہوتا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتے سجدہ میں چلے گئے الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، نافرمانی کی، ان یکون مع الساجدین، اور سجدے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے کہا ابلیس یہ تو نے کیا کیا ہے؟ ما لک اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نے ان سجدہ والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا۔ تو قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور میں پس چیز کو سجدہ کروں، گویا کہ میں تو انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں تو آگ سے بنا ہوں، بلند ہوتا ہوں، آگ اٹھتی ہے، مٹی گرتی ہے، تو یہ پست ہے، اس کے جو نیچر ہے وہ پست ہے۔ قال، اللہ نے کہا فخرج، اب اصل یہ بات بتلانا مقصود ہے آپ کو، جو یہاں یہ بات کہیں، قال فخرج منہا فإنک رجیم، فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، تو ملعون، لعنتی ہے، رجیم ہے۔ اب اللہ نے مردود کہہ دیا اس کو، غصے میں کہا، اللہ غضب میں تھے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پہ لعنت میری قیامت فیصلے والے دن تک ہے، یعنی یہ بات بتا دی۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے دو جملے کہے، اللہ نے کہیں قرآن میں یہ جملے کسی کے لیے نہیں بولے۔ دو جملے کون سے؟ ایک اللہ نے کہا کہ فخرج، دفع ہو جا، جنت میں کہا نا یہ جملہ، فخرج فإنک، اب یہاں اللہ نے کہا اب یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور دوسرا اللہ نے کہا کہ اب تو قیامت تک لعنتی ہے۔ دو اللہ کے غصے کی انتہا کتنی ہوگی۔ اب اس وقت بھی جب اللہ نے یہ جملہ کہا تو شیطان نے آگے سے اللہ سے کچھ مانگا۔ یہاں ہمارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ہم اس لیے جاتے ہیں قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، قبروں والوں سے جا کے مانگتے ہیں، یا بے دین لوگوں کے پاس لوگ پھرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جی دیکھیں ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ان کی بات ٹالتا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے نا، لوگ بنا کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اللہ مسلمان کی نہیں سنتا، کافر کی بھی اللہ سنتا ہے۔ کافر تو دور کی بات ہے، کافروں میں سب سے گندا اگر کوئی کافر ہے تو وہ شیطان ہے۔ شیطان سے بڑا کوئی گندا ہے؟ کوئی ملعون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیطان جیسے مردود کی اللہ سنتا ہے،
تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی کی کیوں نہیں سنے گا؟ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا جی، ہماری نہیں سنتا، اور وہ ہیں ان کی اللہ ٹالتا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، جس کی چاہے سنے، جس کی چاہے نہ سنے۔ اب یہاں شیطان مردود غضب الہی کا شکار ہوا، اللہ غصے میں ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ اس کو کہہ رہا ہے دفع ہو جا، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے قیامت تک، 1-2 سال کے لیے نہیں۔ اور اس کے بعد شیطان آگے سے کہنے لگا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے تو مہلت دے دے، مجھے مہلت دے دے۔ مہلت کیا؟ زندگی۔ یہ نہیں کہا میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، معافی نہیں مانگی، بلکہ اللہ کو غصے میں دیکھ کے کہہ رہا ہے اللہ مجھے کیا مہلت دے دے، یوم یبعثون، زندگی مجھے قیامت تک دینا، میں قیامت تک زندہ رہوں، حیات قیامت تک، یہ اللہ سے مانگا۔ اور اللہ غصے میں اور شیطان ملعون مانگ رہا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا دفع ہو، تجھے میں نے قیامت تک زندگی دے دی۔ مانا یہ سنا اللہ نے اس کی یا نہیں سنی؟ قبول کی یا نہیں قبول کی؟ اور اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ اچھا پھر شیطان نے اگلی بات کہی ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اللہ جیسے میں یہاں سے نکلا ہوں نا، میں تیرے بندوں کو ایسے ہی دکھا دکھا کے چیزیں میں ایسے ہی باغی بناؤں گا، ایسے ہی نکالوں گا، ان کو جنت میں نہیں آنے دوں گا واپس، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے ہوں گے خالص وہ نہیں بچ سکیں گے، وہ میرے قریب نہیں آ سکیں گے، وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اب شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا دائیں طرف سے، قرآن میں آئی ہے، میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور 4 طرفوں سے آ کے میں ان کو کیا کروں گا؟ گمراہ۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے اس کے دماغ کو ایسا اپنی ذات سے جکڑ لیا تھا نافرمانی کی وجہ سے کہ 2 سمتوں کا یہ ذکر ہی نہیں کر سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 4 طرف سے جو شیطان کے نرغے میں پھنس جائے گا، دائیں طرف سے بھی یہی طرفیں ہیں، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، اور وہ شیطان بن جائے گا، بندہ گمراہ ہو جائے گا، بٹک جائے گا، نافرمان ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا، یہاں تک کہ کافر بھی ہو جائے گا، لیکن 2 طرفیں شیطان نہیں آ سکے گا۔ ان 2 طرفوں میں یہ نیچے زمین کی طرف سجدے میں جھک جائے گا یا آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا دے گا، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ یہ 2 طرفیں جو ہے شیطان نہیں وار کر سکتا، یہ اللہ نے ہمارے لیے چھوڑ دی ہیں، لیکن ہم ان دونوں سے بھاگتے ہیں، نہ سجدے میں جاتے ہیں نہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا جو تیرے ہوں گے نا، میں آج اعلان کرتا ہوں، وہ اعلان یہ ہے کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان کو تیرے ساتھ دوزخ میں جمع کر دوں گا، وہ تیرے ساتھ دوزخ میں ہوں گے۔ آج سن لے میری بات۔ اور جہنم کیسی ہے؟ آگے ان لہا 7 ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، جس کا ہر دروازہ مختص کیا ہوا ہے، تقسیم ہے ان کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر جو ہے علوسی روح المعانی، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے تو اس طرح ہیں، اس طرح 8 دروازے ہیں، لیکن دوزخ کے 7 دروازے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بندہ یوں داخل ہو، یہ ایک دروازہ یہ دوسرا، اس طرح نہیں ہے۔ جہنم کے اس طرح دروازے ہیں، 7 درجے ہیں، یعنی ایک جہنم اوپر ہے، ایک سب سے نیچے ہے۔ جو سب سے نیچے اسے حاویہ کہتے ہیں، جو سب سے نیچے اس کو حاویہ کہتے ہیں، وہ سب سے خطرناک جہنم کا حصہ ہے، جس سے باقی جہنم والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اور حاویہ کے اندر کافر نہیں ہوگا، منافق ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل سب سے نچلا درجہ، یعنی ان کو اتنی سخت تکلیف دی جائے گی جو ظاہراً کلمہ پڑھ کے اندر بغض رسول یا بغض اصحاب رسول رکھتے ہیں اور اسلام کو نقصان دیتے ہیں۔ جہنم کا پہلا درجہ جہنم ہے، جہنم پہلا
خطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، یہ 7 درجے قرآن میں بیان ہیں۔ جہنم میں اور پھر نیچے حاویہ، جبریل امین تشریف لائے، کہ یا رسول اللہ حاویہ میں منافقین ہوں گے، اور اس کے جہنم اوپر ہے سب سے۔ خطمہ میں جو ہے اس میں جو یہودی طبقہ ہے وہ ہوگا، لظہ میں نصرانی طبقہ ہوگا، سعیر میں مجوسی طبقہ ہوگا، سقر میں جو مرتدین ہیں وہ ہوں گے، سعیر میں جو مشرکین ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں دنیا میں اور جتنے بھی اللہ رب العزت کے منکر ہیں وہ سارے اس میں جمع کیے جائیں گے۔ اب یہ بات کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھے 6 درجوں کا بتا دیا لیکن 7ویں کا نہیں بتایا، جو سب سے اوپر ہے اس میں کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے جب پھر پوچھا، تیسری بار پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنم جو سب سے اوپرا درجہ ہے اس میں آپ کے امت کے لوگ ہوں گے جو بغیر توبہ کے مر جائیں گے۔ آپ علیہ السلام غشی آئی، بے ہوش ہو گئے اور روتے رہے اور یہاں تک کہ 3 دن نبی علیہ السلام اس بات پر گھر میں روتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آخر پوچھا، نہیں جواب دیا، حضرت فاطمہ کو بھیجا، سیدہ فاطمہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے امت کے لوگ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت میکائیل سے کہا کہ آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا حضور علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جب سے دوزخ بنی ہے نا کوئی فرشتہ نہیں ہنستا تھا، لیکن جب اللہ نے کہا وقودھا الناس والحجارہ کہ اس میں تو ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، پھر فرشتے خوش ہو گئے کہ ہم نہیں اس میں جائیں گے، ورنہ ڈر رہے تھے کہ ہم جائیں گے۔ تو لیکن اس کے بعد آج تک میکائیل کبھی فرشتہ ہنسا نہیں ہے۔ دوزخ کا جب سے قیام ہوا ہے، دوزخ بنی ہے، تو اس لیے یہاں 7 درجے اس کا ذکر کیا دوزخ کا، اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آگے 2 نبیوں کا ذکر ہے جو پہلے گزر چکا ہے اگلے 2 رکوعوں میں، اور قوم سمود کا اور پھر قوم لوط کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے، پھر اللہ رب العزت نے قوم سمود کا اگلے رکوع میں ذکر کیا، اور اس سارے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی 7 مثانی۔ 7 مثانی کہا جاتا ہے 7 آیتیں جو قرآن حکیم کی ہیں سورہ فاتحہ، ان کو 7 مثانی کہا جاتا ہے، جو والقرآن العظیم، جو بڑی عظمت والی ہیں قرآن میں۔ اللہ اس کی تشریح بھی گزر چکی ہے پہلے اور وہ ہو چکا۔ اب آپ دیکھیے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 94، نبی اسلام چھپ کے عبادت کرتے تھے مکے میں، اور مشرک آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کو کسی گلی میں کسی جگہ بھی، یہاں تک کہ بیت اللہ کے صحن میں، مطاف میں، بیت اللہ کے سامنے کہیں بھی آپ کو کھڑے دیکھ کر آوازیں کستے تھے، برا کہتے تھے، یہاں تک کہ کبھی اوجڑی پھینک دیتے، کبھی آپ پر گند پھینک دیتے، اور آپ کے صحابہ بھی چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو مارنا شروع کر دیتے، کبھی کسی کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا رسی باندھ کر، کبھی جو ہے کسی پہ انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، کبھی کسی ابو فقیہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، حضرت زنیرہ کی زندہ آنکھیں نکال دی گئیں، حضرت سمیہ کو باندھ کر 2 لخت کر دیا گیا، زندہ حالت میں مخالف اونٹوں کو چلا دیا گیا، دونوں ٹانگیں چر گئیں، اور حضرت آل یاسر جو تھے ان کو مارا جاتا تھا، اور ہر مکہ کا مشرک ان کو مارتا تھا۔ بڑے بڑے جابر مشرک تھے۔ یہ باتیں تو ہم صرف کتابوں میں سنتے ہیں، لیکن آج جب ہم ان دیہاتوں میں آپ چلے جائیں جہاں لوگ دین سے دور ہیں اور کلمے والے ہیں، وہ آج بھی اتنے سخت ہیں کہ قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ حال آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام بڑے پریشان تھے۔ یہ آیت اتری، یہ آیت ابھی جو پڑھ رہا ہوں، یہ اتنی جلالت والی آیت ہے کہ ایک مشرک گھوڑے پہ بیٹھنے لگا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، گھوڑے پہ اس نے یوں پاؤں رکاب میں رکھا، دوسرا پاؤں اوپر اٹھایا۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نے پڑھی، تو ایک دم اس کی ہیبت کی وجہ سے وہ نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں مر گیا وہ۔ اللہ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ وہ کیا؟
اب دیکھیے پہلی چیز اللہ نے کہا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس آپ وہ کام کریں جس کا میں نے آپ کو حکم دیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں کی باتوں پہ نہ جائیں، ان کی تدبیروں پہ نہ جائیں، یہ جو تکلیف دینا چاہتے ہیں ان کو دینے دیں، آپ اب کھل کے آ جائیں، جو آپ کو میں نے آرڈر کیا ہے، جو آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اگلا جملہ اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ، بے شک میں کافی ہوں ان کے لیے، المستہزئین، جو آپ اور صحابہ کا مذاق کرتے ہیں، جو آپ اور صحابہ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ اس وقت نبی کے ساتھ کون لوگ تھے؟ کلمے والے کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ تو اللہ نے کہا آپ اور صحابہ کے ساتھ جو مذاق کرنے والے ہیں میں ان کے لیے کافی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں 5 آدمی ٹاپ کے نبی اور صحابہ کے دشمن تھے، ٹاپ کے 5 آدمی، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ۔ یہ ٹاپ کے وہ لوگ تھے جو ہر لمحے کوشش کرتے تھے کہ کسی لمحے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پیغمبر کو تکلیف دی جائے۔ اللہ نے جب کہا نا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تو 5 آدمیوں کو حضرت جبرائیل نے اللہ کے امر سے ایک ہی موقع پر مختلف حالتوں میں قتل کر دیا، اور وہ نشان عبرت بن گئے۔ امیہ بن خلف بھی ایک تھا، اور یہ 5 آدمیوں کو اتنی دردناک اللہ نے ذلت دی، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کافی ہے محمد اور اصحاب محمد کے لیے۔ اب جب آپ کے لیے کوئی پریشانی بڑھ جائے تو آپ کو کوئی رکاوٹ ڈال دے، کوئی معاملات میں، خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں آپ حق پر ہیں، لیکن آپ کو لوگ نہیں چلنے دے رہے، لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگ آپ کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اور لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں جی مدرسہ ہم چلا رہے ہیں، لوگ نہیں چلانے دیتے، ہم مسجد بنا رہے ہیں، لوگ نہیں بنانے دیتے، دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، لوگ بہت درجہ زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، یا ایسے آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں، آپ حق پر ہیں، باطل آپ کو نہیں چلنے دیتا، تو آپ ان 2 آیتوں کی تلاوت شروع کر دیں روزانہ۔ اس کو جو ہے آپ 33 مرتبہ پڑھیں، آپ کا مخالف کا وہی انجام ہوگا جو اللہ کے مخالفوں کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے دین کا کام اگر کر رہے ہیں، اگر آپ مخلص خود نہیں ہیں تو پھر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں یہ بات، اپنے بھی اندر دیکھنا ہے دل میں، پھر آپ کی لائن ٹھیک ہے، آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ، ہر بندہ ویسے تو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، لیکن قرآن جس کو حق پہ کہتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے غور سے اپنی اس پہ۔ آگے اب نبی علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ نکلیں، تبلیغ کریں اوپن، اور آپ عبادت کریں اوپن، مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، میں کافی ہوں ان کے لیے۔ تو یا اللہ پھر اب تو کافی ہے تو میں کیا کروں پھر نکل کے؟ اللہ نے آگے فارمولہ بتایا۔ اب آگے فارمولہ کیا ہے؟ آیت نمبر 97، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے پیغمبر مجھے پتہ ہے ان کی باتیں آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جب یہ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی تو آخر بشر ہیں نا۔ اب وہ جب الٹی باتیں کرتے تھے آپ کے خلاف، اصحاب پیغمبر کے خلاف، تو اللہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے کہ یہ آپ کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں۔ اب دین والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ نے کام صحیح کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو دین کا کام کر رہا ہے، قرآن و سنت کا کام کر رہا ہے۔ لوگ آگے کہتے ہیں جی لوگ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ مجھے بھی نہ بتاؤ۔ فارغ آدمی جو غیبت کرتا ہے نا وہ ہمیشہ فارغ آدمی کر سکتا ہے، جو کام میں لگا ہوا ہے اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ تو کل میرے پاس وہ آئے، کہا جی کچھ علماء تھے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کو کہنے لگا، میں نے کہا جی اہل علم بھی وہی بندہ غیبت میں مبتلا ہوگا جس میں 2 کمیاں پائی جائیں گی، جس نے اپنی طالب علمی کے دوران 2 کمیاں کی ہوں گی۔ ایک جگہ رہ کے علم نہیں سیکھا ہوگا، پھرتا رہا ہوگا، کبھی اس مدرسے کبھی اس مدرسے کبھی اس جگہ۔ یہ پھر کے پڑھنے والے میں اثرات نہیں آتے، استادوں کی صفات منتقل نہیں ہوتی۔
ایک جگہ رہ کے پڑھیں تو سارے استادوں کی صفات اللہ آپ کو دے گا۔ دوسرا، جو کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت نہیں ہوتا، تعلق نہیں قائم کرتا، وہ بھی باغیانہ انداز میں ہی رہتا ہے، پھر غیبت اس طرح۔ عام لوگ بھی جو ہیں وہ بھی جو کسی شیخ سے کسی بزرگ سے تعلق میں نہیں ہوتے، وہ بھی انہی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو نبی کو اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے دل پہ برا گزرتا ہے جب لوگ آپ کے متعلق اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کاہن ہے، کاذب ہے، مجنون ہے، لیکن میرے نبی آپ یہ کام کریں۔ کیا کام؟ اگلی آیت، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی یاد کریں، تسبیح کریں اور سجدہ کریں۔ یعنی جب آپ کو ایسے حالات پیش آ جائیں تو آپ یہ دو کام کریں، اللہ کی تسبیح یعنی ذکر، اور اللہ کے آگے جھکنا سجدہ یعنی نوافل کثرت سے پڑھیں۔ اور کہا کب تک کریں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کریں حتیٰ یہاں تک کہ یاتیک الیقین، آپ کو یقین کی کیفیت آ جائے، یعنی دنیا سے اختتام ہو جائے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، تو ہم کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ ذرا بیمار ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بندہ چاہے کہ مجھے موت ایمان کی آئے، جو بندہ یہ چاہے کہ مجھے کلمے کی موت آئے، اللہ مجھے ایمان کی موت دے، وہ اس آیت کو روزانہ 3 بار پڑھ لیا کرے، روزانہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ اللہ اس کو یقین کی موت دے گا۔ ایمان اور یقین، یقین یعنی دل کے اندر جو ایمان ہے نا، اس کی اللہ اس کو عبادت اور تقوی کی اور اللہ اپنی رضا کی موت عطا فرمائے گا۔ سورہ نخل، یہ شہد کی مکھی کو نخل بولتے ہیں، نخل۔ اب شہد کی جو مکھی ہے، اب آپ کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، کوئی بھی بیمار ہو ایسا جس کو لا علاج بیماری آ جائے، وہ اس بندے کو یہ سورہ نخل پانی پہ دم کر کے پلائیں، اس کے جسم سے جتنی بھی ہڈیوں میں بھی بیماری ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ لیکن اس کو شہد اور پانی زمزم کا ملا کر اس صورت کو اس پہ دم کریں اور وہ مریض کو پلائیں، مریض کے اندر سے مرض نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ صفات رکھی ہیں۔ سورہ نخل کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد عقلی دلائل دیے۔ اب خلق السماوات، یہ تو آسمان اور زمین کا پیدا ہونا، خلق الانسان من نطفہ، انسان کو ہم نے کیسے نطفے سے بنایا، پانی کے قطرے سے بنایا، اور ایک قطرے سے اللہ نے پورا جسم بنا دیا، اور پھر اللہ نے والانعام خلقہا، پھر جانور تمہارے لیے پیدا کیے، منافع، اس کے اندر تمہارے لیے نفع رکھے ہیں، ومنہا تاکلون، کچھ تم کھاتے ہو، کسی میں تم سواری کرتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور اب یہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو مختلف شکلیں دیتا ہے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، کچھ تمہارا وزن اٹھاتے ہیں، اور کچھ جو ہے تمہارا سامان لے کر چلتے ہیں، کچھ پہ تم بیٹھتے ہو، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، گھوڑے کا ذکر کیا، خچر کا ذکر کیا، گدھے کا ذکر کیا، لِتَرْكَبُوا فِيهَا، تم ان پہ سواریاں کرتے ہو، یہ تینوں کا ذکر کر دیا۔ ہمارے نبی نے ان تینوں پہ سواری کی ہے۔ اب وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اچھا اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی قدرت کو، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کو اتارا بارش کی شکل میں، يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، پھر اس سے کھیتی کو، وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، یہ سارے پھل ہم نے نکالے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو اللہ نے کس طرح مسخر کیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، اب یہ آسمان کے ستارے، سورج، چاند، اور ان ساروں کو ذکر کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، آپ دیکھیے آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بتاؤ تو صحیح تم اللہ کی کس کس نعمت کو شمار کرو گے؟ تم شمار کر سکتے ہو جو اللہ نے دی ہیں؟ اللہ نے ہمیں، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ماہناز شاگردوں میں سے ہیں، ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں گھٹنوں تک، دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، جسم پہ فالج تھا، کوڑ کے اندر وہ ایک خاص بیماری برس کی ہوتی ہے، اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، برس کی بیماری میں، اور آپ کی جو ہے نا دونوں آنکھیں بینائی چلی گئی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نہ پاؤں ہوں، نہ ہاتھ ہوں، نہ جسم ہل سکتا ہو، فالج بھی ہو اور آنکھیں بھی نہ ہوں،
اب یہ ساری چیزیں لے لی گئیں اور آپ ریت پہ بیٹھے ہوتے تھے، آپ کو اٹھا کے ریت پہ بٹھاتے تھے۔ العلم والعلماء عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ پڑھیے، آپ کو ریت پہ بٹھاتے تھے اور آپ کے تلامذہ شاگرد آپ کے گرد گھیرا مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور آپ اس آخری عمر، بیماری، پریشانی، ان تمام کے دوران بھی حدیث پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو ریت پہ بیٹھے ہوئے، اور حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا حضرت یہ عجیب بات ہے، آپ کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں چل سکیں، ہاتھ بھی نہیں ہے کوئی چیز پکڑ سکیں، آنکھیں بھی نہیں ہے دیکھ سکیں، جسم فالج کے اندر مبتلا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ کہا قرآن میں نہیں آتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دیکھو تو صحیح، گمان تم نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں۔ کہا آپ کو کون سی نعمت دی ہے؟ کہا مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اللہ نے دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کہا یہ نہ اللہ چھین لے مجھ سے، اچھے اچھے جسموں والے، اچھے اچھے ٹانگوں والے، ہاتھوں والے، آنکھوں والے محروم ہیں اللہ کی یاد سے، ذکر سے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے جسم میں غور کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں نے تمہارے جسم میں اتنا بڑا نظام رکھا ہے کہ اب ایک جسم کا آپ دیکھیے نا، ابھی جگر کا ٹرانسپلانٹ کرائیں تو ابھی خالی دوسرے کا جگر لگانے کے 80 لاکھ روپیہ لے لیتے ہیں، کروڑ روپیہ مانگتے ہیں۔ گردے کا ٹرانسپلانٹ کے کتنے پیسے لے لیتے ہیں، گردہ بھی اپنا نکالو اور پیسے بھی ان کو اتنے دو۔ یہ اللہ بتاتے ہیں گردے آپ کے کام کر رہے ہیں، جگر آپ کا کام کر رہا ہے، معدہ ٹھیک ہے، آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ کے جو ہے نا تمام گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں، دل آپ کا بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اسپتال کا ایک چکر لگا کر دیکھیں، پھر آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر آئے گی۔ تو اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد آیت جو دوسری آتی ہے، آیت نمبر 51، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، بے شک اللہ فرماتا ہے نہیں ہیں دو خدا، انما ہوا الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہے۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ دو تو کیا، ہم تو پتہ نہیں کتنوں کو کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائیں، نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہم دوسروں کو تو جھکنے والوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے اللہ کے ساتھ کئیوں کو الہ بنایا ہوا ہے، حاجت روا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم تو ہزاروں کی بات کرتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسرا بھی کوئی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، تو یہاں تو پتہ نہیں کون کون سے در ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں نفی فرمائی۔ اور پھر شہد کی مکھی کا اللہ رب العزت نے جو یہاں پہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نخل رکھا گیا، وہ آیت ہے، آیت نمبر دیکھیے 68، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، وحی کی تیرے رب نے نحل کی طرف، یعنی شہد کی مکھی کو وحی ہوئی، اور آعطا وَكُلَّ شَيْءٍ قَدَرًا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ باقیوں کو تو ہم نے سکھایا لیکن اس کو وحی کی اللہ نے۔ اب وہ وحی اللہ رب العزت نے کیا کی کہ إِلَى النَّخْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال، پہاڑوں میں جا کے اپنا ٹھکانہ بنا، بیوتا گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں جا کے، ومما یارشون، درختوں سے پھل لینے ہیں اس نے، پہاڑوں میں جا کے غار اپنے وہ بنانے ہیں چھتے، ثم کلی من کل الثمرات، اور کھا تو ہر پھل سے، فصلو کی سبولا، اور میرے رستے پہ چلنا جو رب کا دیا ہوا راستہ ہے، اور یخرج من بطونہا شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے پینے کی چیز، مختلف الوانو، جو مختلف رنگوں کی ہے، فیہ شفاء للناس، وہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب شہد کی مکھی کو اللہ نے اتنا بڑا نظام دیا ہے کہ وہ جو چھتا بناتی ہے اس کے اندر ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ مسدس بناتی ہے، اگر اس کا سائز کریں تو بالکل برابر ہوگا، کوئی ذرا بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا، اندر فضلے کی الگ جگہ ہوں گی، ٹنکیاں بنائی ہوئی انہوں نے، میٹرنٹی روم الگ ہوگا،
اور اس کے اندر کبھی گند جمع نہیں ہونے دے گی شہد کے اندر، یہاں تک کہ کوئی کسی گندی جگہ بیٹھ کے مکھی آ جائے گی تو باہر چیکنگ ہوتی ہے، اور زہر لے کر آئی ہے چیکنگ ہوگی، اس کو مار دیا جائے گا، اور ایک مکھی جہاں سے رس چوس لے گی پھر دوبارہ وہاں ایک ایسا نشان لگائے گی، دوسری مکھیوں کو وہاں جا کے وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا، پھر ایک مکھی جہاں اس کو رس نظر آئے گا واپس آ کے ایسے گھومے گی کہ باقی مکھیوں کو لے کر جائے گی اور رس لے گی ان کا جن کے اندر زہر یا گندگی نہیں ہے۔ اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبول ربی کی، تیرے رب کے طریقے سکھائے ہوئے ہیں۔ ایسا کسی دنیا کی مخلوق کو اللہ نے علم نہیں دیا جیسے شہد کی مکھی کو دیا۔ پھر فرمایا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا ہے۔ حضور کے سامنے ایک بندہ آیا، ایک صحابی کہنے لگے میرے بھائی کو جو ہے نا پیٹ کی بیماری ہے، آپ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد پلاؤ اس کو۔ کہا یا رسول اللہ میں پلاتا ہوں، پانی میں پلایا، 1 دن 2 دن 3 دن تک پلا لیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وظیفہ کر لیا کام نہیں ہوا، تو اللہ کے نام کا وظیفہ کیا نا، حضور نے بھی یہی کہا، شہد بھی تم نے پیا نا، وصدق اللہ، اللہ سچا ہے، وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پھر پلا اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی کہیں پھوڑا بھی نکل آتا تو آپ شہد لگاتے۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ قرآن کہتا ہے فی شفاء للناس، تو شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور شہد کی مکھی وہ دیکھیں جو لعاب ہے اس کو شہد کہتے ہیں، اور شہد کی مکھی کا لعاب شہد ہے، اللہ نے یہ امت کو عطا کیا۔ اور پھر اس کے اندر ایک آیت ایسی رکھی ہے سورہ نخل کے اندر، جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے، اور سب سے جامع آیت کہ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں قرآن پاک کی یہ آیت ہے قرآن کا خلاصہ۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے یہ پوچھے کہ اسلام کا خلاصہ صرف ایک جملے میں بتائیں تو یہ آیت آپ اس کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ آیت وہ ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے پورے اسلام کے نظام عدل کو پنہا رکھا ہے۔ حضور سے پوچھا اسلام کا کل خلاصہ کیا ہے؟ کہا عدل، جو عدل نہیں اس کے اسلام نہیں۔ اس لیے چرچل نے کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں عدل کر رہی ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جب امیہ بنو عباس جب آئے تو انہوں نے بنو امیہ نے پہلے بنو عباس کو تکلیفیں دیں اور ان کو مارا، ان کو جلا وطن کیا، جیلوں میں قید کیا۔ جب بنو عباس آئے تو ابو العباس صفاق نے پہلے دن جو کھانا کھایا تو اس نے دسترخوان بنو امیہ کے شہزادوں کی لاشوں پہ بچھا کے کھایا، اور اتنا ظلم کیا۔ اسلام کے اندر جب ظلم داخل ہونا شروع ہوا تو اسلام کی کشتی ڈاما ڈول ہوئی، اور پھر یہاں سے ابو منذر جو تھا ایک افریقہ کے اندر بادشاہ تھا اس کا کیروان کا، تو اس کے بیٹے نے یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے پیسے لے کر وزیروں نے ایسا کیا کہ یہودیوں کو راضی کیا کہ آپ شہزادے کو معاف کر دیں، ایک ہی بیٹا ہے بادشاہ کا، تو دربار میں یہودی پیش ہوئے، کہا جی ہم معاف کرتے ہیں، شہزادہ ایک ہی ہے آپ کا، آگے آپ کی نسل چلنی ہے، آپ کا دربار چلنا ہے، حکومت چلنی ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں کسی نے کہا ہے راضی کرنے کو؟ نہیں جی بس ہم معاف کرتے ہیں۔ کہا نہیں، کسی نے کہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، میرا بیٹا قتل کرے یا عام بندہ قتل کرے برابر ہے، مسلمان کو قتل کرے یا یہودی کو قتل کرے برابر ہے قانون قرآن کا۔ اس لیے ابو منذر نے اٹھ کر کہا اپنے بیٹے کو کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اب زندہ رہ نہیں سکوں گا، لیکن میں نے قرآن کا حکم پورا کرنا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا قصاصاً۔ کہا میں دیت نہیں دوں گا، پھر بعد کے شہزادے قتل کر کے پیسے دے کے جان چھڑاتے رہیں گے، یہ میں رسم گندی نہیں ڈالنا چاہتا۔ بادشاہ کا بیٹا بھی قتل کرے گا تو اسے پھانسی دی جائے گی، یہ ہے عدل۔ جب تک مسلمانوں میں تھا 300 سال تک بنو امیہ کے اس بادشاہ کی نسل نے افریقہ پہ حکومت کی ہے، 300 سال اس عدل کی وجہ سے۔ اور جب عدل چھوٹا تو وہ اندلس بھی ہاتھ سے نکل گیا، اور آج کرتبہ کی مسجد کیا بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان،
اور صلہ رحمی کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ اور منع کرتا ہے فحشاء سے، یہ فسق و فجور، گندی باتوں سے، گندی چیزیں دیکھنے سے یہ تمہیں منع کرتا ہے، والمنکر اور منکرات یعنی وہ جو امور قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان سے روکتا ہے، والبغی اور حدود سے نہ تجاوز کرو، بغاوت نہ کرو اللہ رسول کی، یہ تمہیں منع کرتا ہے، یعظکم یہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد دہانی تمہارے لیے ہے، واوفوا بعہد اللہ وعدہ پورا کرو، پھر آگے فرمایا قسمیں مت کھاؤ بار بار، پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ جب تم منت مانو تو پوری کرو۔ یہ اللہ رب العزت اس پارے کے اندر یہاں اس چیز کو بیان کیا اور ہمیں سمجھا دیا، اور ایک بات کہہ کے خلاصہ اس پارے اس آیت کا اللہ نے اختتام پذیر کیا، من عمل صالحا آیت 97 جو عمل صالح کرے، من ذکر او انثی وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن لیکن شرط ہے کہ وہ کون ہو؟ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جب قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ لیں، پہلے اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ قرآن شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اب یہ واجب فرض نہیں ہے، اسے کوئی ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر آپ اعوذ باللہ نہ بھی پڑھیں، خالی بسم اللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔